ایسا کمال صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 8 محرم الحرام ہو اور بدھ کا دن ہو، 9 محرم جمعرات کا دن آ جائے اور 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، یعنی یوم عاشورہ کا دن جمعہ کے دن آ جائے، تو پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور رزق آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ جو ہے یہ جمعہ کو آئے، کیونکہ 10 محرم الحرام کو قیامت آئے گی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اس لیے یہ سال، یہ دن، یہ مہینے بڑے ہی اہم ہیں، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز ہے اور 10 محرم جمعہ کا دن آ رہا ہے۔ اس لیے یہ 3 دنوں کے اندر اگر اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہو اور ماہ محرم کے پورے مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، انوار و تجلیات حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی کھوٹی قسمت کو جگانا چاہتے ہو، اپنے تمام مسائل کا حل ان 3 دنوں میں چاہتے ہو، تو پھر اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ دیکھنے میں عمل فقط 3 دنوں کا ہے، لیکن یہ آپ کی 3 نسلوں کو آباد کر دے گا اور آپ کی بربادی سے آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے، ہر کسی کو اس عمل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو عمل دے رہا ہوں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ سارے وظائف کا سردار وظیفہ ہے، یہ سارے اعمال کا سب سے مجرب اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے دل کو اطمینان بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، رزق میں برکت بھی آتی ہے، مشکلات کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو فقط اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فقط 19 مرتبہ، دیکھیں میں عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع، یہ لمحات بار بار تو نصیب نہیں ہوتے۔ جس نے یہ موقع ضائع کر دیا، سمجھ لو وہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ گیا۔ اس لیے آپ کو جو ترتیب اور طریقہ کار سمجھایا جائے، اگر تو آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکے گی۔ ہر میدان میں آپ کو فتح ملے گی، ہر جگہ کامیابی آپ کا ہی مقدر ہوگی اور ہر کوئی آپ کی عزت اور احترام بھی کرے گا، اور جو کچھ آپ سوچیں گے وہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اب آپ نے ذرا توجہ اور دھیان اس بات پر کرنا ہے، جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، اس ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہوتا ہو، کیونکہ اب آپ نے صرف اور صرف عمل کرتے ہوئے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، تو مجھے پورے سال کے لیے خوشیاں عطا فرما، میرے غموں کو دور کر دے اور اپنی رحمت کے خزانے عطا کر اور رزق کے ذریعے میرے گھر کو بھر دے اور مجھے کسی کا زندگی بھر محتاج نہ کر اور کبھی مجھے رسوا نہ کرنا۔ مطلب جو بھی نیت ہے اور جو بھی حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ اس نیت کو کر کے اس عمل کا آغاز کریں گے، لیکن نیت سے پہلے آپ نے 19 مرتبہ، جو تعداد درج کر رہا ہوں، قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی عظیم اور بابرکت آیہ مقدسہ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت، مہربانی، شفقت کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا اسی سے کی جائے تاکہ اس میں اللہ کی مدد اور برکت شامل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، جو کام اس کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت اور ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر عمل میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ یہ آیہ مقدسہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں ہمیں بہت سارے ثبوت ملتے ہیں۔ علماء کے مطابق اس کے اندر اسم اعظم بھی شامل ہے۔ جو سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ کھانے پینے، سفر، تعلیم، کاروبار، ہر نیک کام میں پڑھنے سے شیطان بھی دور رہتا ہے اور اللہ کی حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں اعمال کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں،
مختلف وسوسے آتے ہیں، تو اگر ان خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان وسوسوں سے چھٹکارا چاہتے ہو اور عمل کے اندر مکمل طور پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ آپ کے پاس بڑا ہی بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ یہ رزق میں برکت لائے گی اور اس کے پڑھنے سے دل کو سکون آئے گا، مصیبت اور آزمائش میں آسانی پیدا ہوگی اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چھوٹے بچوں کو چھوٹی ہی عمر سے یہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جائے گی، ان کی زندگی میں برکت پیدا کر دے گی۔ اس لیے کہ میں آپ کو فقط یہ کہوں گا کہ یہ ایک جملہ یا صرف ایک آیہ مقدسہ نہیں، بلکہ ایمان، توکل، رحمت کا دروازہ ہے۔ جو مسلمان اپنی زندگی کے ہر کام میں اس کو شامل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے فقط یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ نے یوں کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اس کی تعداد کے برابر جب پڑھ لیں تو اب آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر اس عمل کے ذریعے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں دوستو، یہ دن کیونکہ بڑے، دیکھیں جمعرات کا دن کوئی عام دن تو نہیں ہوتا، بدھ کا دن کوئی عام دن تو نہیں ہوتا، کیونکہ ان دنوں میں عبادت، دعا، ذکر الہی، اللہ کے قرب کا بہترین موقع ملتا ہے۔ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا اجر بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دن رحمت، قبولیت کے دن ہیں۔ اس لیے اس دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی کیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ دن قبولیت کی خاص گھڑیاں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس دن ہمیں ضرور ضرور گناہوں سے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، صدقہ خیرات، حسب توفیق ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ برکتوں والے دن، یہ برکتوں والی راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان دنوں کو خدارہ سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنا، تاکہ ہمیں اس کی تمام برکتیں مل سکیں، ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو ہم سمجھ سکیں۔ اس لیے کہ اب آپ نے ذرا یہ بات سمجھنی، کیونکہ اس کے ذریعے عزت ملے گی، اس کے ذریعے کامیابی ملے گی، اس کے ذریعے بلندی، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور کامیابی عطا کرنا، یہ میرے رب کا کام ہے، اور وہ بڑے بڑوں کو کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں پکار رہی ہے، بس بندہ دور ہے، ورنہ وہ تو اس کی عطائیں تو بھری پڑی ہیں۔ اب جب نیت کر لیں تو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد فقط 3 مرتبہ ہے، یہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ درود پاک کو پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اس عمل کو اسی کی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ کوئی بھی پریشانی کا معاملہ آپ کو پیش نہ آئے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، یعنی درود پاک آپ نے پڑھ لیا، درود پاک جب پڑھ لیں، اس کو درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی دوسرا درود پاک آپ اس عمل کے شروع میں نہ پڑھیں، تاکہ آپ کو تمام برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تو درود پاک آپ نے جو تعداد بتائی اور اس سے پہلے جو آیا مقدسہ، نیت، یہ تمام چیزیں ابتدائی ہوتی ہیں، اور یہی حقیقت میں عمل میں کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہیں، اسی کے ذریعے عمل میں کامیابی ملتی ہے۔ تو اب آپ نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح مانگا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا جو حضور نے ہمیں یہ بسم اللہ اور دیگر چیزیں، نیت اور باقی طریقہ کار بتائے ہیں، اور یہ صوفیاء اللہ والوں نے کیے، پھر اسی کے مطابق ان کو کامیابیاں ملی، پھر انہوں نے آگے امت تک ان چیزوں کو پہنچایا۔ اس لیے ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہ وقت، یہ لمحات غفلت میں، سستی میں نہیں گزارنے چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہو سکے، کیونکہ جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اللہ اس کی غربت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے۔ اس لیے کہ یہ دن بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں، ان دنوں کی بس وہی لوگ قدر کرتے ہیں جن کو ان کے بارے میں علم ہوتا ہے، کیونکہ ان میں کیا گیا عمل، اس کے کیا گیا عمل میں تمام رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تمام رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان
کی ناکامی ہو، مقدمات کا مسئلہ ہو، جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو حل فرماتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے کیونکہ اس کے اندر 4 آیات ہیں، 4 سمتیں ہیں، ہر طرف سے تمہارے اوپر رحمت برسے گی، کیونکہ قرآن کریم کی یہ نہایت عظیم سورت ہے۔ یہ سورت اگرچہ الفاظ میں مختصر مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہی حدیث پاک کی صورت کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یعنی کہ کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کا نسب بیان کریں، اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، شریک اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کا دل شرک سے، وہم سے، باطل عقیدوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس سورت سے بے حد محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ ایک صحابی رسول ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی فلاں شخص ہے وہ ہر نماز میں سورت کو پڑھتا ہے۔ حضور نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، کیونکہ جو شخص اس کو 10 بار پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ جو 20 بار پڑھے 2 گھر، جو 100 بار مرتبہ پڑھے جنت میں محل تیار ہوتے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ ایک خاص لمحہ ہے، خاص وقت ہے، آپ نے فقط 41 بار پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ سورت قبر میں بھی روشنی کرے گی، منکر نکیر کے سوالات میں مدد دے گی، قیامت کے دن سفارش بھی کرے گی۔ اس لیے یہ سورت جو پڑھے گا اللہ اسے ہر قسم کے شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورت کی تلاوت کرنے سے فقر، تنگی، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، امید صرف اپنے رب سے رکھنی ہے۔ یہ سورت انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے۔ درست عقیدہ ہی جنت کا راستہ بنتا ہے۔ جو بچوں کو یہ یاد کروا لیتے ہیں اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورت پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ سورت ہو اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی روح ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سورت بندے کو شرک سے بچا کر جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کی رحمت حاصل کیجئے گا، اللہ کا کرم حاصل کیجئے گا، اللہ کا فضل حاصل کیجئے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوار و تجلیات تمہیں نصیب ہوتے چلے جائیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی دوسری سورت، کیونکہ جو بندہ بھی ان دنوں میں یہ صورتیں ملا کر اکٹھی پڑھ لیتا ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مقدر بھی سنورتا ہے، اس کی تقدیر بھی بدلتی ہے، اس کے لیے رحمت الہی بھی برستی ہے، اس کو اور بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں انعامات ملتے ہیں۔ کیونکہ اب جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے بھی مختصر ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کیونکہ سب سے مختصر سورت مگر اپنے معنی، فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ سورت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر جیسی نعمت عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، بے شمار بھلائیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں نماز قائم کرنے، قربانی دینے کا حکم دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو شخص سچے دل سے عبادت کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو اسی حوض سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ علماء کے مطابق اس سورت کی کثرت تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، مایوسیاں ختم کرتی ہے،
اللہ پر توکل کو مضبوط بناتی ہے، یہ ہمیں صبر، شکر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ یہ دیکھنے میں مختصر ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایات اور فضیلتیں ایک مسلمان کی پوری زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ لمحات، یہ گھڑیاں آپ کی زندگی کے لیے انتہائی شاندار اور انتہائی اہم ترین ہیں۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ یہ چند چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر ان کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہوں گے اور لوگوں کو بھی حیران کر دیں گے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کیسے آپ کو نوازتا ہے، کیسے اس کی عبادت کا تمہیں صلہ عطا کیا جاتا ہے، کیسے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اب اس کو بھی آپ نے فقط 41 بار پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ عمل انتہائی شاندار ہونے جا رہا ہے، آپ اس کی بات ایک ایک جز کو سمجھتے جائیے گا۔ اور ہماری ہر سال 10 محرم الحرام کو خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ میں نام اور مقصد لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اب جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، جو نام، جو ذکر آپ کو بتانے لگا ہوں، در حقیقت یہ سب سے اہم ترین ذکر ہے، اور اسی ذکر کے بارے میں، اور یہ الفاظ، یہی اسم پاک قرآن پاک میں بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں، اور اس لفظ میں اپنے رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اس لفظ کو پڑھتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ میں آپ کو اس لفظ کے بارے میں اگر بتانا چاہوں، آپ اللہ کی ذات سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یاد رہے، رب کے معنی پرورش کرنے والا ہے، تو جب رب کے معنی پرورش کرنے والا وہ مالک ہے، وہ سردار ہے، وہ آقا ہے، وہ سب کچھ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی بارگاہ میں اس کی عزت اور اس کی شہرت اور اس خالق اور مالک سے ہم اپنے لیے تمام چیزیں طلب کریں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ جس نے بھی اس کلمے کو اختیار کیا، اس نے وہ سب کچھ پا لیا جو اس نے اپنے رب سے مانگا۔ اس وظیفے کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 دن آپ کے پاس انتہائی اہم اور شاندار ہیں، اس لیے اب آپ نے جب اس کو پڑھا تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہر مسائل سے نکلنے کا تمہیں حل مل جائے، رزق میں تمہیں وسعت آ جائے، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں۔ اور کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں جو کوئی عام کلمات نہیں، اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق اور بھی بہت سارے بزرگ اس کے بارے میں لکھتے رہے اور فرماتے رہے کہ یہ کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، ان کو پڑھنے سے دل کو سکون بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ بھی انسان کرنے لگے گا۔ جیسے میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جو شخص بے بسی کے وقت ہے، یعنی بے سکونی کے وقت ہے، اور جس کے لیے سارے راستے اس کو بند نظر آئیں، وہ جب اس کو پڑھے گا تو فاستجاب لہم، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو بھائیو، وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ فقط اتنے سے الفاظ ہیں، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ جب آپ تحمل بردباری کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں، دعا کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کیا جائے، جیسے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس لیے کہ یعنی ہر مشکل میں اللہ پاک کو یاد کرنا، دعا سے پہلے نیک عمل کرنا، یہ انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلواتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ام سلمہ اور بھی بہت سے، دیکھیں یہ شہداء کرب و بلا کا مہینہ ہے، اس میں امام علی مقام نے اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اس سے استقامت حاصل کرنی چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مرتا ہے، اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ بھی اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، جن کے ذریعے لوگوں کے حالات بدلے ہیں، جن کو انعامات کی دولت ملی ہے۔ اب یہ اسم مبارک، یہ نام آپ نے فقط 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے جو نام آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، عمل اختتام
اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند چیزیں باقی ہیں جس کو آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو ذہنی قلبی سکون بھی میسر ہوگا اور آپ کو روحانی قوت بھی نصیب ہوگی اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارش بھی برسے گی اور آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس لیے یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہوتا، یہ عمل بڑا خاص اور بڑا اہم ترین ہوتا ہے۔ جس نے اس کو ایک بار کر لیا وہ بار بار اس کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ میں یہ پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ ایسا کمال صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن آئے اور قیامت کا دن بھی اسی طرح آئے گا، اس لیے کہ جو اب آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے آپ کے رزق میں کشادگی آئے گی، اس کے پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوگا، جسم میں بھی برکت اور کشادگی نصیب ہوگی، حاجت اور مقادس یعنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی اس ورد کے ذریعے۔ شادی ہو، رشتوں کے مسائل ہوں، رشتوں کی بندش ہوں یا اچھے رشتے کا حصول ممکن ہو تو آپ اچھے رشتے کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی جگہ کامیابی حاصل کرنا، دنیا کے جس بھی شعبے میں آپ کام کرتے ہیں اور جس طرح کے بھی آپ یعنی کہ کاروبار میں مبتلا ہیں، کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، بس عمل آپ ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے سے اور یہ عمل طاقت کے اعتبار سے کوئی بھی اس عمل کا دوسرا عمل ثانی نہیں ملے گا، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت اسی کے اندر موجود ہے، رحمتیں اسی کے اندر برس رہی ہیں، کرم کی بارش اسی کے ذریعے نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ اس عمل کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دل کو سکون اور روحانی سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ روحانی فائدہ اس کا ذکر یہ ہے کہ جب انسان اس کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اسے داخلی سکون ملتا ہے اور دل کی پریشانیوں اور فکری الجھنوں میں کمی آتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی پناہ مل گئی ہے، اس لیے کہ اس کا ورد دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، اس کے ذریعے بندے کی دعاؤں کو آسانی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا نشاندہی کرتا ہے، اس لیے کہ دعاؤں کی جلدی قبولیت، حاجات کا پورا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکتیں ہیں، اس لیے روحانیت میں ترقی ہے، تکرار سے انسان کی روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، اس کا ذکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب کرتا ہے، عبادت میں دلچسپی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ کی محبت اور رضا کی طرف مائل ہوتا ہے، مشکلات کا حل اور آسانی اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے فقط اتنا سا پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو، اے لطف و کرم والے، بس جب اس کو پڑھتے جائیں گے تصور اپنا جما کر رکھیے گا، مالک مجھے فلاں چیز کی طلب ہے، مالک مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، تو آپ کو جو حاجت ہوگی، جو ضرورت ہوگی، اس کی برکت سے فوراً پوری ہوتی ہوئی آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اس کی تکرار انسان کو نظر بد، جادو، حسد، روحانی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہ کیونکہ ایک حفاظتی ڈھال بھی کام کرتا ہے اور انسان کی روحانی اور جسمانی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے محبت اور سکون بھی ملتا ہے، انسان کے تعلقات میں نرمی آتی ہے اور گھر کے ماحول میں محبت اور یکجہتی کا آغاز ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں محبت، گھریلو سکون اور دلوں میں نرمی آتی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے ذہن کو سکون بخشتا ہے، اپنے جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے، حفاظت اور امن کی دیکھیں ہر قسم کی حفاظت ملے گی، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے لطیف نظام کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ہر حال میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے صبر، جب انسان پریشانی یا آزمائش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل اور خاص رحمت کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ اس میں مبارک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اب آخری ذکر کرنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور شہداء کرب و بلا کا صدقہ انشاءاللہ ہر دعا بھی قبول ہوگی، ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ہر پریشانی کا خاتمہ بھی ہوگا، کیونکہ روحانی فائد اس کے بے شمار ہیں، اس کے ذریعے انسان کی زندگی میں سکون، راحت، اللہ کی قربت کا باعث ہے، یہ لطافت، مہربانی اور رحم کی علامت ہے، جو شخص ورد کرتا ہے اس پر خصوصی مدد اور توجہ کا مستحق بنتا ہے۔ اب اس لیے آپ نے آخری جو کلمات پڑھنے ہیں وہ فقط اتنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو بھی آپ نے فقط 41 بار پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، ویڈیو کو لائک